فرمایا سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بعض لوگ پوچھنے لگتے ہیں ارے کتنا لمبا پڑھا دیے, کہاں پڑھا تھے مول صاحب؟ اور 3 بار سو نہیں, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. کم سے کم اتنا لگے گا نا, کم سے کم 5 بار. ارے تم اپنے محبوب سے محوے گفتگو ہو, رب تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہو, سوال کر رہے ہو, اس سے مانگ رہے ہو, وہ تمہیں دے رہا ہے, اس سے سب سے زیادہ قریب ہو اس وقت. اللہ اللہ. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وقت کا لیڈر ہے, اس کی کرسی کے قریب اسے جگہ مل جائے, اس کے کرسی کے قریب اسے جگہ مل جائے, اس کی نشست کے قریب اسے جگہ مل جائے, اس کی بیٹھک کے قریب اس کی جگہ مل جائے, اس کے قریب اسے بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے. آج ایک سے ایک آتا ہے, کوئی اگر اسٹار آتا ہے, چاہے وہ ننگا ہو, دھڑنگا ہو, لچا ہو, لفنگا ہو, ذلیل ہو, حقیر ہو, گرا ہوا انسان, ہر کوئی اچھے اچھے لوگوں کو دیکھتا, موبائل لیا, ایک فوٹو, ایک سیلفی. ہاں کیوں؟ اس آدمی سے وہ قریب ہے جس کے دنیا میں چرچے ہیں, مگر اس کی کوئی وقت نہیں, کوئی قدر نہیں, کوئی عزت نہیں. رب نے اس کے لیے ذلت دونوں آخرت میں رکھی, دونوں جہانوں میں رکھی ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مگر اے نمازیوں, تم سیلفیاں لیتے ہو کہ اس ذلیل کے ساتھ جس کی کوئی وقت نہیں. رب تعالیٰ کہتا ہے, رب کے رسول پیغام دیتا ہے, اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. شہنشاہ کائنات, شہنشاہوں کا شہنشاہ, پروردگار عالم سے تم اس قدر قریب ہو, اس قدر قریب ہو. تم ویڈیو مت بناؤ, سیلفی مت لو, تم اپنی زندگی بناؤ, تم اپنی زندگی بناؤ, آخرت بناؤ, جہنم سے نجات چاہو, جہنم سے آزادی چاہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو, رب تعالیٰ میری شادی نہیں ہوئی, میری اچھے لڑکے سے شادی کرا دے. رب تعالیٰ میری اولاد نہیں, مجھے اولاد دے دے. میرے رزق میں کمی ہے, مجھے رزق عطا فرما دے. میری دولت مجھے دے دے. اللہ مجھے عزت دے, شہرت دے, ناموری دے. دونوں جہانوں میں سرخرائیاں عطا فرما. پروردگار عالم, میں بڑا پریشان ہوں, حیران ہوں, اے اللہ میری پریشانی کو دور فرما دے. میرے سینے میں غم ہے, پروردگار اس غم کا علم علاوہ کر دے, علاج فرما دے. اللہ اللہ. رب تعالیٰ تم سے اتنا قریب ہے, رب تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے, تم لے رہے ہو. جلدی کس بات کی ہے؟ لذت اسی میں ہے کہ رب تعالیٰ کو کہو اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی, سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. رب تعالیٰ کی عظمت بیان کرو, کبریائی بیان کرو. رب تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں فاکثروا فی الدعاء, فاکثروا الدعاء. لہذا جب سجدے میں رب تعالیٰ تم سے بہت زیادہ قریب ہے تو اپنے رب سے مانگو. فاکثروا فی الدعاء, سجدے کے اندر جس حد تک ہو سکتا ہے دعا کرو. رکوع میں رب کی عظمت بیان کرو, رب کی تعظیم بیان کرو, رب کی کبریائی بیان کرو, سبحان ربی العظیم کہو. اللہ اللہ. سجدے میں رب سے جتنا چاہو دعا کر لو, جتنا چاہو مانگ لو, جو چاہو مانگ لو, رب تمہیں عطا کرے گا. رب قریب ہے. ایم پی کے سامنے, ایم ایل اے کے سامنے, کسی وڈیرے کے سامنے, کسی بڑے کے سامنے, کسی میاں کے سامنے تم جاتے ہو, قریب ہوتے ہو, بڑی لچکدار بات کرتے ہو, ملائی لگاتے ہو, گھی ڈالتے ہو, اسے مالش کرتے ہو, پالش کرتے ہو اور مانگتے ہو, بھیک مانگتے ہو کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. پھر بھی وہ نکھارتا ہے, پھر وہ نہیں دیتا ہے اور تنقید کرتا ہے, تنقید کرتا ہے. مگر رب کہتا ہے آ جاؤ, شہنشاہ عالم کے سامنے آ جاؤ. اس سے جب قریب ہوئے ہو تو بلا روک ٹوک, کوئی نہیں سن رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا, تم کیا مانگ رہے ہو. تیرے بازو, تیری بیوی, تیری اولاد, تیرے گھر والے, تیرے دوست احباب, مسجد کے مصلی, کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے. تم مانگ رہے ہو, تجھے رب دے رہا ہے, تجھے رب عطا کر رہا ہے. تیرے اور رب کے بیچ کوئی حائل نہیں ہے. آج مانگ لو جتنا جی چاہو. اس لیے سجدوں کو طول طویل کرو, خاص طور سے جب نفل نماز پڑھتے ہو, نفل نماز پڑھتے ہو, سنن پڑھتے ہو, سجدوں میں دعا کیا کرو. اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا, تمہاری دعا قبول فرمائے. میرے یارو, لذت عبادت کی تب تمہیں سمجھ آئے گی جب تم مانگ رہے ہو. اس لیے دعائیں یاد کیا کرو, دعائیں یاد کرو. جب دعائیں یاد کرو گے, سمجھو گے, مانگو گے تو مزہ آئے گا. اور ایک بات اور بتا دوں, تمہیں لذت کب آئے گی؟ لذت کا تمہیں احساس ہوگا, اور جب لذت کا احساس ہوگا, اللہ ایک دفعہ کا ذکر ہے,
صحابی ہے, رسول نے فرمایا کون آج رات پہرا دے گا؟ صحرا میں ہے, جنگل میں ہے, صحرا کے اندر موجود ہے, پڑاؤ ڈال دیا ہے, کون آج پہرا دے گا؟ رات کو دو صحابی اٹھے, کہنے لگے یا رسول اللہ ہم پہرا دیں گے. اللہ اللہ, سارے لوگ, پورا قافلہ سو گیا, پورا لشکر سو رہا ہے, اب دو لوگ بچے ہیں. دونوں نے کہا میرے بھائی اب آخر رات یوں ہی کیوں ضائع جائیں گی, رات یوں ہی جاگ جاگ کر ہم کیوں کاٹ کر ختم کر دیں گے, جبکہ رات اللہ کے راستے میں جاگنے والا, اللہ کے راستے میں جاگنے والی آنکھ ہے, کبھی جہنم میں نہیں جائے گی. مگر ان دونوں صحابیوں نے سوچا کہ آپس میں ہم مشورہ کر لیتے ہیں کہ میرے بھائی میں جانتا ہوں اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو میں انفارم کروں گا, تمہیں بتاؤں گا, تم اٹھ جانا, اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو تمہیں بتا دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک نے کہا ٹھیک ہے سو جاؤ, میں تمہیں جگاؤں گا کوئی مسئلہ درپیش ہوا. دوسرے نے سوچا کہ چلو جب جاگنا ہی ہے تو جاگ لیتے ہیں, نماز میں کھڑے ہیں, اللہ اللہ, لمبی لمبی قرات ہے, لمبا قیام ہے, قرآن کی آیتوں کی لذت ہے, اللہ قرآن کی چاشنی سے محسوس ہو رہا ہے, قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے, رب سے بات کر رہا ہے, رب سے ہم کلام ہے, معراج میں ہے, رب سے گفتگو ہے, محو کلام ہے, رب سے بات کر رہا ہے. دشمن نے حملہ کیا, ایک تیر مارا, دو تیر مارا, تین مارا, تیر پہ تیر مارتا چلا گیا, تیر پہ تیر مارتا چلا گیا. اللہ اللہ, جسم شل ہوتا چلا گیا. اللہ جب ان سے رہا نہیں گیا, جب ان سے رہا نہیں گیا, اس نے سوچا نماز سے فارغ ہو کر کے میں تین کو نکال لوں گا. لیکن پھر ایک آیت پڑھتا, دوسرے میں اسے عجیب لذت محسوس ہوتی, پھر سوچتا اب نکالوں گا, نماز سے فارغ ہو گئے, لذت آتی گئی, مزہ آتا گیا, لطف ملتا گیا, نماز طول طویل ہوتی گئی. لڑکھڑا کر گرا, ساتھی جاگ اٹھے, کیا ہوا؟ دیکھا خون سے لت پت ہے. کہا یا اللہ تو نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا میں نماز میں لذت محسوس کر رہا تھا. میرے یارو وہ نماز کیسی تھی, ہمارے اسلاف کی نماز کیسی تھی, وہ اللہ کے پیاروں اور دیوانوں کی نماز کیسی تھی. وہ بھی جوان تھے, وہ بھی صاحب قوت تھے, وہ بھی توانا تھے, وہ سپاہی تھے, فوج تھے, رب کے برگزیدہ بندے تھے, رب کے پیارے تھے, رب کے لاڈلے تھے, رب کو پہچانتے تھے, رب کی معرفت تھی, رب کی شناسائی تھی. وہ جانتے تھے میرے رب سے میں گفتگو کر رہا ہوں, رب سے مانگ رہا ہوں. تیر لگتا ہے, پرواہ نہیں ہوتی ہے, زخم ہوتا ہے, اللہ ایک کانٹا چبھ جائے, مچھر کاٹ لے, اچھل پڑتے ہو, رکو چھوڑ دیتے ہو, ہاتھ چھوڑ دیتے ہو, اور اسے بھاگنے لگتے ہو, بھگانے لگتے ہو, کھجلانے لگتے ہو. مگر یاد کرو وہ منظر کیسا ہوگا, تیر لگا ہوگا, زخم پڑے ہوں گے, خون بہ رہا ہوگا, ایک تیر, دو تیر, تین تیر, غشی طاری ہو کے زمین پہ گرتا ہے. وہ کیا لذت تھی, وہ کیا مزہ تھا, وہ کیا لطف تھا. خدا کی قسم جب ایسا لطف ملے تمہیں, جب ایسی لذت ملے, تم سمجھ لو تیری عبادت رب تعالیٰ قبول کر رہا ہے, رب تعالیٰ تجھ سے راضی ہے. جب دعا کر رہے ہو, تم دعا ختم کرنا چاہتے ہو, مگر سوچ رہے ہو ایک اور مانگ لو, ایک اور مانگ لو. ایسا جب ایک کے بعد ایک آنے لگے, پھر تم سمجھ جانا کہ میری دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو رہی ہے.